السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، آج جس موضوع پہ میں آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان میں نے اپنی پوسٹ میں یقیناً آپ نے پڑھ لیا ہوگا۔ اندھے بہرے گونگے لوگ قوم کو شعور دے رہے ہیں۔ جی ہاں ساتھیوں، اس قدر سنگین حالات ہو چکے ہیں کہ وہ ہر طرف جو ایک فضا قائم ہو چکی ہے، اور جس سے بھی پوچھو تو وہ بڑا بے دھڑک ہو کے بتا دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ ہاں یار، ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں بھائی، ہم لوگ کام کے مسلمان نہیں رہے۔ تو بڑا دل دکھتا ہے، یقین کریں ساتھیوں، بڑا دل دکھتا ہے کہ یار ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ تو وجہ کیا ہوئی؟ بہت سارے اسباب لوگ بیان کرتے ہیں، مگر جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس طرف کوئی توجہ ہی نہیں دلواتا، اس طرف کوئی سوچتا ہی نہیں ہے کہ یار کتنی عجیب بات ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ جو ہے وہ اس دلدل میں دھنس چکی ہے، مگر حیرت کی بات ہے کہ وہ جس دلدل میں دھنس چکی ہے وہ اسے دلدل مانتی ہی نہیں، وہ اسے دلدل کہتی ہی نہیں، سوچتی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتی کہ یار میں جس میں کھبا پڑا ہوں، جس میں سرتا پا پورا لت پت ہوں، یہ مجھے آہستہ آہستہ نگل رہی ہے۔ تو میں قوم کو بتاؤں، اپنے بھائی کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے ہمسایوں کو، اپنے ہر اس بندے کو جہاں تک رسائی ہے، بھائی یہ دلدل ہے، نکلو یہاں سے۔ افسوس کی بات ہے، ہم لوگ چپ چاپ اس دلدل میں دھستے چلے جا رہے ہیں، برباد ہوتے جا رہے ہیں، تباہ ہوتے جا رہے ہیں، اور بات کیا کہہ دیتے ہیں؟ جناب دین سے دوری ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، کیا کریں؟ او خدا کے بندو، کیا کریں یار؟ مجھے تو یقین کریں، میں بعض اوقات بڑا وہ کیا کہتے ہیں ڈپریس ہو جاتا ہوں، بڑا پریشان ہو جاتا ہوں، بڑی ہمت ہار جاتا ہوں کہ یار یہ قوم اب کیسے نکلے گی دلدل سے، کیونکہ یہ تو دلدل کو اپنے لیے ایک چمن سمجھ رہی ہے، ایک پھولوں کا باغ سمجھ رہی ہے، ایک سیج سمجھ رہی ہے، بڑا اس کے اندر رنگینی وہ اس کے اندر محسوس کر رہی ہے، مگر ہے یہ بربادی، تباہی، اور اس طرف توجہ کہہ رہی نہیں، نہ کوئی قوم، نہ کوئی دلوار ہے۔ جو علماء ہیں وہ بھی خاموش ہیں، علماء کرام بالکل چپ چاپ ہیں اور جنت کے ٹکٹ بانٹ رہے ہیں، حکمران وہ کافروں کے غلام اور ٹٹو ہیں۔ تو اس قوم کا بنے گا کیا اب؟ یقین کریں میں بڑا اس حوالے سے سوچ کے پریشان ہو جاتا ہوں کہ پھر کیا بنے گا؟ یہ غلامی مسلسل کا طوق جو ہم نے گلے میں ڈال رکھا ہے، یہ کیسے نکلے گا؟ وہ اس کے اوپر میں نے ایک نظم لکھی تھی، مغربی تعلیم نے بچوں کو دی وہ تاثیر، سر تاپا بن چکے یہودی کی تصویر، علم بھی گیا، ہاں جی، علم بھی گیا، چین بھی گیا، دن کا سکون رات کا آرام بھی گیا، جو مومن کا سرمایہ تھا کبھی، اب تو رہ گئی بس کتابوں میں تحریر۔ ہاں جی، تعلیم کا دیا روشن ہے تیلے فرنگ سے، یعنی کہ جو تیل ڈلا ہوا ہے دیے کے اندر، اس دیے سے جو روشنی پھیل رہی ہے، اسی روشنی کو، کافروں کے سسٹم کی روشنی کو، کافروں کی تعلیم کی روشنی کو ہم لوگ جو ہے وہ روشنی کا نام دے کر تو اپنی زندگیوں کو تاریک بناتے جا رہے ہیں۔ ہاں جی، تعلیم فرنگ پا کر جو بھی میدان عمل میں آیا، چپڑاسی سے صدر تک بنے وہ سبھی شریر۔ کون بنے گا اس قوم کا مجاہد؟ مجھے تو نظر آئے پاؤں میں ہر کسی کے زنجیر، دولت کی لت ان سے سب کچھ اب کرائے، مرد مومن بن جا، لے لا کوئی تکبیر، کوئی تدبیر، کوئی ترکیب، ہر طرف بربادی، تباہی، ہاں جی، ناچ رہی ہے، مگر قوم جو ہے وہ اندھے بہرے اور گونگے لوگوں سے شعور لے رہی ہے۔
صرف پیٹ کی دولت جو ہے نا، وہ بڑی پیاری کسی نے بات کہی تھی انگریزی میں، اگر تنہا نہ ہوتی قوم کبھی تباہ نہ ہوتی. تو وہی چیز یہی ہے کہ آج قوم کافروں کی تعلیم پا کے دنیا کی محبت میں لت پت ہے، بدمست ہے، اور بالکل اپنی آخرت کو فراموش کر چکی ہے. اپنی ذات میں یہ آگ کا انگارہ ہے، مگر دین اسلام کے لیے یہ راکھ کا ڈیر ہے، کچھ بھی نہیں ہے نا. اللہ اکبر. اللہ نبی کی اطاعت عمل کی طرف آ کر، اللہ نبی کی اطاعت اور عمل کی طرف آ، روزے محشر وگرنہ نہ بنے گا کوئی سفیر. تعلیم فرنگ چھوڑے کوئی تو بات بنے زاہد، تعلیم فرنگ چھوڑے کوئی تو بات بنے. یہاں تو ہر کسی کا حال یہ ہے کہ بس ہے لکیر کا فقیر. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. خاموشی حل نہیں اس جبر و ستم کا، سن پھر سے تجھے تلوار حق اٹھانی ہوگی آج. نظام کبھی بھی باتوں سے بدلہ نہیں کرتے، میدان عمل میں ہنر تیغ دکھانی ہوگی آج. بس بات یہی ہے کہ قوم کے اندر سے ہر چیز کا جذبہ جو ہے وہ دفن ہو کے رہ گیا ہے، اور جو تعلیم ہمیں دی جا رہی ہے وہ صرف پیٹ کی پوجا پاٹ سکھانے کے لیے دی جا رہی ہے. قوم تباہ ہوتی جا رہی ہے. جس سے بھی بات کرو وہ ایسے ایسے قصیدے سناتا ہے جناب اپنے اچھے ہونے کے، کہ بس انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو من کرتا ہے. کوئی بھی شخص دوسرے کو غلط کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو ایسے درست کہتا ہے کہ بس دوسرا جو ہے وہ جناب غلط ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. لیکن کہ دوسرے کو وہ درست کہنے کو تیار ہی نہیں ہے، اپنے آپ کو بالکل ٹھیک کہتا ہے اور دوسرے کو غلط کہی جاتا ہے. اچھا بات اب تھوڑی سی میں توجہ اس طرح دلوانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں پوری نسل جو ہے وہ نسل کشی ہو رہی ہے، اور ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچوں کو دین کا دشمن بنا رہے ہیں، باغی بنا رہے ہیں. اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت بھی کرتے ہیں، عشق بھی کرتے ہیں. یہ کیسی منافقت ہے، یہ کیسی دو رنگی ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، اور دوسری طرف ہم رحمت والے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لایا ہوا دین حق اسلام ہے اس کی تعلیمات سے اپنے بچوں کو دور کر کے کافروں کی تعلیم سے جوڑے ہوئے ہیں. یہ چیز ہمیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ مجھے تو یقین کریں میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ ایک طرف نعرہ ہے کہ دین اسلام ہمارا جینا مرنا سب کچھ ہمارا دین اسلام ہے، پیارے نبی کی تعلیمات ہیں، اللہ کے حکم احکام ہے، لیکن اس کے عملی طور پہ جو ہے نا وہ ہم کافروں کی اتباع کرتے نظر آ رہے ہیں، ان کی روش اپناتے نظر آ رہے ہیں. وضاقت فکر و عمل ہر چیز کے اندر ہم لوگ کفار کے غلام ہیں. تو یہ کون سی تعلیم ہم اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے. قوم توجہ ہی نہیں کر رہی. آج میری ایک بھائی سے بات ہو رہی تھی جناب، میں آپ کو بڑی حیران کن بات بتاؤں. میں نے کہا یار کہ دیکھو مسلمان تو وہ ہوا کرتے تھے کہ جو اپنی بہن بیٹی کا نام غیر کے منہ سے سنتے نا تو وہ جناب اس کی گردن اڑانے کو آتے، اس کا سر تن سے جدا کرنے کو آ جاتے کہ تو نے میرے گھر تک پہنچا، میری ماں کی میری بہن کی بات کی، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں. تو آج دیکھیں رفتہ رفتہ قوم کہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ہر مسلمانوں کی بیٹیاں سکول کالج اور یونیورسٹیوں کے باہر ان کی تصویریں آویزاں ہیں، نام بھی لکھے ہوئے ہیں اور نیچے لکھے ہوئے کتنے نمبر لیے ہیں. دیکھیں یار ہیں وہ مسلمان جو نام سے ہی غیرت جاگ جاتی تھی، عورتوں کو اپنی عزتوں کو دکھانا تو بڑی دور کی بات ہے، تو آج دیکھیں ہر چوک میں ہماری بہن کی فوٹو لٹکی ہوئی ہے اور باپ بڑے فخر سے بھائی فخر سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو میری بہن نے اتنے نمبر لیے، دیکھو میری بیٹی آج فرسٹ آئی ہے. یار ہم لوگ کو کیا ہو گیا؟ ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ کیا ہم سچ میں مسلمان ہی ہیں؟ توجہ کیجئے گا، غور کیجئے گا.
انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے اپنا سلسلہ چھوڑیں گے گفتگو. السلام علیکم.